अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-हाक़्क़ा पारा नंबर 29 की आयत नंबर 1 ता 15 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा। अल-हाक़्क़ा तो वो हक होने वाली, मल-हाक़्क़ा माँ क्या, अल-हाक़्क़ा तुझे पता हक होने वाली क्या है। वमा अदराका और तुझे क्या पता, मल-हाक़्क़ा के वो होकर रहने वाली क्या है। कज़्ज़बत समूद, इसे जुटला दिया समूद ने, व आदुन और आद ने, बिलक़ारिया खटखटाने वाली क़यामत को। फ़अम्मा पस जो समूद थे, फ़अहली को हलाक कर दिए गए, बित्वाग़िया बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी आवाज़ के साथ या हद से बड़ी हुई आवाज़ के साथ। व अम्मा आद और जो आद वाले थे, फ़अहली को बिरीहिन उनको हलाक कर दिया गया हवा के साथ, सरसरिन आतिया जो तेज़ आंधी थी, आतिया जो काबू से बाहर थी, सख़रहा जो चलती रही उन पर, अलैहिम उन पर, सबा लयालिन 7 रातें, व समानियाता अय्याम और 8 दिन, हुसूमन मुसलसल या लगातार। फ़तरा तो आप देखेंगे कौम को, फ़ीहा उसमें, सरआ जैसे कि वो तने हों, गिरे हुए ऐसे, का अन्नहुम जैसे कि अजाजुन नखली वो तने हों गिरे हुए खजूरों के, खाविया गिरे हुए। फ़हल तरा बस तो क्या देखता है, लाहम उनमें से में बाकिया कोई बाकी। वजा फ़िरौन और फ़िरौन के पास भी आई, वमन कबला जिससे पहले थे, वल मुताफ़िकात और उल्ट दी गई बस्तियाँ, बिलखातिया उनके गुनाहों की वजह से। फ़असौ रसूल रब्बिहिम बस उन्होंने नाफरमानी की रब के रसूल की। फ़अख़ज़हुम पस पकड़ लिया उनको, अख़ज़त राबिया एक सख्त पकड़ने। इन्ना बेशक हमने, लम्मा जब तगल माओ जब हमने तगल माओ पानी हद से बढ़ गया, हमलनाकुम हमने सवार किया तुमको, फिल जारिया कश्ती में, लिना जालहा ताकि बना दें इसको, लकुम तुम्हारे लिए, तज़किरा एक याद दहानी नसीहत, वताया और याद रखे, उज़ुन उन कान, वाया जो सुनने वाले हैं। फ़ाइज़ा पस जब नुफ़िख़ा पस जब फूंका जाएगा, फिस्सूर सूर में फूंका जाएगा, नफ़क़तुम वाहिदा एक ही बार फूंकना, व हुमिलतिल अर्दु और उठाया जाएगा ज़मीन को, वल जिबाल और पहाड़ों को, फ़दुक्कता पस टकरा जाएंगे, दक्कतम वाहिदा एक बार ही टकराना। फ़यौमाइज़िन तो उस दिन, वाक़ातिल वाक़या वाक़या होने वाली हो जाएगी। बा मुहावरा तर्जुमा। वो होकर रहने वाली क्या है, वो होकर रहने वाली, और तुझे किस चीज़ ने मालूम करवाया कि वो होकर रहने वाली क्या है। समूद और आद ने उस खटखटाने वाली क़यामत को जुटला दिया, सो जो समूद थे वो हद से बड़ी हुई आवाज़ के साथ हलाक कर दिए गए, और जो आद थे वो सख्त ठंडी तेज़ आंधी के साथ हलाक कर दिए गए, जो काबू से बाहर थी। उसने उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलाए रखा, सो तो उन लोगों को उसमें इस तरह ज़मीन पर गिरे हुए देखेगा जैसे वो गिरी हुई खजूरों के तने हों। तो क्या तो उनका कोई भी बाकी रहने वाला देखता है। और फ़िरौन ने उससे पहले लोगों ने और उल्ट जाने वाली बस्तियों ने गुनाह का इर्तिकाब किया, बस उन्होंने अपने रसूल के रब की नाफरमानी की, तो उसने उन्हें एक सख्त गिरफ्त में पकड़ लिया। बिलाशुबा हमने जब पानी हद से तजावज़ कर गया तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया, ताकि हम उसे तुम्हारे लिए एक याद दहानी बना दें, और याद रखने वाला कान इसे याद रखे। बस जब सूर फूंका जाएगा, एक बार फूंकना, और ज़मीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा, बस दोनों टकरा दिए जाएंगे, एक बार टकराना, तो उस दिन वाक़या होने वाली हो जाएगी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحاقہ پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 تا 15 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ مکی صورت ہے۔ الحاقہ کا معنی ہے واقع ہونے والی، ہو کر رہنے والی حقیقت۔ اس کی 52 آیتیں اور 2 اس سورہ کے رکوع ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقہ، اس سے مراد ہے حق ہے، یعنی قیامت، ہو کر رہنے والی، یعنی واقعہ ہوگی، قیامت آئے گی۔ تجھے کیا پتا وہ کیا ہے قیامت؟ مقصد یہاں پہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اسلوب ہے قرآن مجید میں سننے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وما ادراک، تجھے کیا پتا۔ دراصل شوق دلانا مقصد ہوتا ہے، متوجہ کرنا ہوتا ہے نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ قیامت کی عظمت اور ہولناکی بیان کرنا مقصد ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ نہ تمہاری سمجھ میں پوری طرح آ سکتی ہے اور نہ کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں معلوم کروا سکے وہ کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ اب یہاں پہ القاریہ کا معنی ہے ضرب لگانا، کھٹکھٹانا، ایسے ہی جیسے کوئی زور سے کھٹکھٹاتے ہیں نا۔ کافروں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے پہلے تم لوگ نہیں ہو بلکہ تم سے پہلے عاد اور ثمود نے، جو بڑی شان و شوکت میں، قوت میں تم سے بڑھ کر تھے، اس قیامت کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا، پھر ان کی سرکشی کا دیکھو، پھر ان کو کیسے ہلاک کر دیا گیا۔ جو عاد والے تھے نا، فاما ثمود، عاد والوں کو ان کے جرم کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور جو ثمود تھے ان کو زلزلے سے یا آواز سے یا بجلی کی کڑک سے، اب وہ جس سے ہلاک کیا گیا، یہ آوازیں مختلف تھیں اور حد سے بڑی ہوئی تھی۔ اب یہ فرشتے کی آواز تھی یا بجلی کی کڑک تھی جس کے ساتھ زلزلہ بھی تھا، یا زلزلے کے ساتھ آنے والی خوفناک آواز تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا، جو عاد والے تھے ان کو تیز سخت ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، تیز ٹھنڈی سخت آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیا، جو قابو سے باہر تھی۔ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ، جو وہ آندھی تھی ان پر، وہ آندھی جو جڑ سے کاٹ ڈالنے والی آندھی تھی، 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایک عرصہ تک بارش روکے رکھی۔ ادھر وہ پیغمبر کو انہوں نے تنگ کیا تو بار بار کہتے تھے عذاب لے آؤ۔ جب عذاب بادل کی صورت میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وادیوں کی طرف آ رہا ہے، خوش ہو گئے، بارش ہوگی، مگر تھوڑی دیر میں عذاب شروع ہو گیا جو مغرب کی طرف سے آنے والی تیز ٹھنڈی آندھی کی صورت میں تھا، جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 9 اور 10، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، یعنی یہ جو سارے جن کا ذکر ان 2 آیات میں کیا جا رہا ہے، ان کو اگر ہلاک کیا گیا تو کیوں کیا گیا؟ فرعون اور اس سے پہلے والے جو لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، جب انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، اس وجہ سے ان کو پکڑا گیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر اور شرک پر جمے رہنے کی وجہ سے جب پانی اتنا بڑھا نا کہ عام حدوں سے کہیں اونچا ہو گیا، تو ہم ہی تھے جنہوں نے تمہیں سب سے پہلے کشتی پر سوار کیا، اتنے بے حساب پانی میں کشتی پر محفوظ رکھا، ورنہ طوفان سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً، یعنی یہ جو واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، یہ واقعہ اصل میں ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنانا چاہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ویسے بھی پشت در پشت لوگ بڑوں سے سنتے آ رہے تھے، نقل ہوتا آ رہا تھا، عرب کے لوگ پہلے سے بھی واقف تھے۔ آیت نمبر 13 اور 14، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ،
قرآن مجید میں بعض مقامات اور پہلے نفخے کے وقت پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا، اور بعض پر دوسرے نفخے کے وقت جو واقعات پیش آئیں گے اس کا پھر بعض جگہ پر دونوں کو اکٹھا بھی کر دیا گیا۔ ان آیات میں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ زمین اور پہاڑ کے ٹوٹنے کا سلسلہ تو پھر نفخے کے وقت کا ہے نا، اور آسمان کا پھٹنا، فرشتوں کا اس کے کناروں پر ہونا، عرش الہی کو 8 فرشتوں کا اٹھائے ہوئے ہونا، اللہ تعالیٰ کا میدان محشر میں نزول فرمانا اور سب بندوں کا حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانا، یہ سب کچھ دوسرے نفخے کے بعد ہوگا۔ آیت نمبر 15 فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یعنی قیامت کے منکروں کا دنیا میں انجام ذکر کرنے کے بعد یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ سور میں اچانک ایک پھونک ماری جائے گی، اس کے ساتھ ہی زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک بار ٹکرا کر ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تمام جاندار مر جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک دم ہوگا اور اس کے وقت کا کسی کو علم نہیں ہے، حتیٰ کہ جو سور پھونکنے والا اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔